صلوات پر محمد والے. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیجیں محمد علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں اہل بیت اور اسلام کے تعلق سے روزانہ کچھ نہ کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس لیے کہ اسلام ایک مذہب ہے، اہل بیت فردیں ہیں اور اہل بیت میں ذاتیں ہیں. اہل بیت میں نے ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اہل بیت میں صدیقہ طاہرہ ہیں، اہل بیت میں امام حسن علیہ السلام ہیں، اہل بیت میں امام حسین علیہ السلام ہیں، اور اہل بیت میں ان کی نسل پاک آل پاک ہے جن کو اللہ نے معصوم بنایا، جن کو اللہ نے منتخب کر کے بھیجا. تو عزیزان گرامی، اہل بیت اور اسلام آج 1400 برس ہو گئے، 1400 برس بعد بھی اسلام زندہ ہے، اور 1400 برس کے بعد بھی ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ 1400 برس پہلے دنیا سے گزر گئے، جو 1400 برس پہلے دنیا سے سدھار گئے، آج 1400 برس بعد بھی اس مصروف ترین زمانے میں، 1400 برس بعد بھی اس تیز رفتار دنیا میں نام امام حسین علیہ السلام پر چاہنے والے جمع ہوتے ہیں، چاہنے والے اکٹھا ہوتے ہیں اور ان عظیم ہستیوں کی یاد مناتے ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلایا بھی ہے، دین کو بچایا بھی ہے، جو اسلام کے پھیلانے والے بھی تھے اور مذہب کے بچانے والے بھی تھے. جبکہ ہمارے اور ان کے درمیان 1400 برس کا فاصلہ ہے. غور فرمائیے گا، ہمارے اور ان کے درمیان 1400 برس کا گیپ. ان کا ملک الگ ہے، ہمارا ملک الگ ہے. ان کی زبان الگ تھی، ہماری زبان الگ ہے. ان کا کلچر رہن سہن دوسرا، ہمارا کلچر رہن سہن دوسرا. وہ عربستان کے رہنے والے، ہم ہندوستان کے رہنے والے. وہ عربی بولنے والے،
ہم ہندوستانی بولنے والے، وہ 1400 برس پہلے، ہم 1400 برس کے بعد، مگر کیا معاملہ ہے کہ آج تک اور آج سے لے کے صبح قیامت تک اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، دلوں میں تھی اور دلوں میں صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ اس لیے کہ یہ وہ چراغ ہے، اہل بیت کی محبت کا وہ چراغ ہے جو ہمارے دلوں میں روشن ہے، یہ محبت کا چراغ ہے، اور یہ ایک ایسی قیمتی دولت ہے جس دولت کی ہم کو قدر نہیں ہے۔ محبت اہل بیت وہ قیمتی دولت ہے جس کی ہم کو قدر نہیں ہے۔ جیسے بہت سی ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اگر ہمیں کہیں کوئی کامیابی مل جائے تو کبھی کبھار ہم اللہ کا شکر ادا کر دیتے ہیں۔ ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا کہ پالنے والے شکر ہے تیرا۔ ہمیں کاروبار میں کامیابی ملی، ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ ہمیں صحت ملی، ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ یعنی اگر کبھی ہمیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کامیابی کو لے کر کے ہماری زبان سے، ہمارے منہ سے شکر الحمدللہ نکل جاتا ہے۔ مگر کتنی اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر آپ صبح سے لے کے شام تک کتنی مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنی بار ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیسے بینائی اور دیکھنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے۔ دن بھر میں کتنی مرتبہ ہم اس بنیاد پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں بینائی اور دیکھنے کی طاقت اور قوت دی ہے کہ ہم تیری بنائی ہوئی کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے یہ ہم کو نعمت عطا کی ہے کہ ہم بول رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہم نے اللہ کا شکر اس بنیاد پر ادا کیا کہ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم چل رہے ہیں، ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، ہمارا دماغ سوچ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے جو اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، ہمارے ہاتھوں کا حرکت کرنا، ہمارے پیروں کا، قدموں کا آگے بڑھنا، ہماری آنکھوں کا دیکھنا، ہماری زبان کا بولنا، ہمارے ذہن کا فکر کرنا، ہماری آنکھوں کا دیکھنا، اس پر کتنی مرتبہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جبکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اس وقت تک کے ہمارے پاس ہیں جب تک کہ ہماری سانس چل رہی ہے۔ غور فرمائیے گا، جب تک کہ ہماری سانس چل رہی ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، اسی وقت تک ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم سن بھی سکتے ہیں، ہم بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ہم حرکت بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ذہن سوچ بھی سکتا ہے، جتنی دیر تک ہمارا دل دھڑک رہا ہے۔ اور جب ملک الموت سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد نہ آنکھیں دیکھ پائیں گی، نہ ذہن سوچ پائے گا، نہ زبان بول پائے گی، نہ ہاتھ حرکت کر پائیں گے، نہ قدم آگے بڑھ پائیں گے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو صرف اور صرف دنیا کی حد تک کے ہیں۔ مگر ایک نعمت ہمارے پاس ایسی ہے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آتی ہے، آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی۔ وہ یہاں بھی سہارا ہے، وہاں بھی سہارا ہے، دنیا میں بھی ہمارے کام آتی ہے، آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی۔ اس نعمت کا نام آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟
اس نعمت کا نام ہے محبت اہل بیت. محبت اہل بیت یہاں بھی کام آتی ہے، محبت اہل بیت وہاں بھی کام آئے گی. ایک اور صلوات بھیج دے، محمد آل محمد. یہ عظیم نعمت ہے جو دنیا میں ہم کو پریشان نہیں ہونے دیتی، محشر میں ہمارا سہارا بنتی ہے. چنانچہ عزیزان گرامی، اگر آپ غور فرمائیے تو آپ کو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ علی کے شیعہ، علی سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے والے، اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھنے والے دنیا میں کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہوئے. دنیا میں ہم کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہوئے. ہماری گردنیں تو کٹی ہیں، ہمیں دار پر لے جایا گیا، ہمیں سولی تو دے دی گئی، مگر دنیا میں ہم کبھی ذلیل نہیں ہوئے. نہ دنیا میں ہم ذلیل ہوئے، نہ محشر میں کبھی پریشان ہوں گے، نہ محشر میں پریشان ہوں. بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں آئیں، بڑے بڑے اقتدار آئے، بڑے بڑے شہنشاہ آئے، بڑے بڑے سلاطین آئے جو اہل بیت کی عداوت میں غرق رہے. چند روزہ جو ان کو حکومت ملی تو حکومت کے نشے میں ڈوب کے، حکومت کے نشے میں چور ہو کے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم علی کا نام مٹا دیں، ہم اہل بیت کا ذکر مٹا دیں، ہم حسین کا تذکرہ مٹا دیں، ہم غم حسین ختم کر دیں. ان کی کوشش یہ رہی کہ وہ علی کا نام مٹا دیں، اہل بیت کا نام مٹا دیں، حسین کا ذکر مٹا دیں. وہ نہ علی کا ذکر مٹا پائے، نہ فضائل علی مٹا پائے، نہ غم حسین ختم کر پائے. اب اس کے بعد ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم علی کو ختم نہ کر سکے، حسین کو ختم نہ کر سکے، فضائل اہل بیت کو ختم نہ کر سکے، تو کم سے کم ہم ان کے چاہنے والوں کو ختم کر دیں، ان پر رونے والوں کو ختم کر دیں، ان کا ماتم کرنے والوں کو ختم کر دیں، ان کے نام پر نعرہ لگانے والوں کو ختم کر دیں. مگر تاریخ نے دیکھ لیا کہ ہمیں ختم کرنے والے خود بخود ختم ہوتے چلے گئے. نہ کل ہم مٹے، نہ آج مٹ رہے ہیں. اور جو چاہوں گا، نہ کل ہم مٹے، نہ آج ہم مٹ رہے ہیں. بنی امیہ مٹ گئے، ہم نہ مٹے. بنی عباس مٹ گئے، ہم نہ مٹے. ترک و تاتار مٹ گئے، ہم نہ مٹے. مغل سلاطین مٹ گئے، ہم نہ مٹے. اما مٹتا وہ ہے جو لاوارث ہو، ہمارا وارث زندہ ہے. حکومت کے نشے میں چور ہو کے، ہمارے پاس تو حکومت ہے، ہمارے پاس تو دولت ہے، ہمارے پاس خزانے ہیں، ہمارے پاس لشکر ہے، ہمارے پاس تلواریں ہیں، ہمارے پاس طاقت اور پروپیگنڈا ہے، ہم اس بنیاد پر ختم کر دیں گے. لیکن میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ اس وہم و گمان کو، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اس حکومت کے وہم و گمان کو اگر کسی نے توڑا تو وہ حسین کی بہن زینب تھی کہ ہم حکومت کر رہے ہیں، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس سلطنت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس لشکر ہے، ہم تخت پر بیٹھے ہیں، ہمارے سر پر تاج لگا ہوا ہے. یہ وہم و گمان تھا. اس وہم و گمان کو حسین کی بہن زینب نے چکنا چور کر دیا جب یزید سے کہا تھا کہ یزید یہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے.
ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ ورنہ حسین جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، دیکھیے محرم میں اس طرح کی آوازیں آتی ہیں، اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں، اور آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس نے جو چاہا وہ لکھا اور ڈال دیا، جس کی جو سمجھ میں آیا اس نے لکھا اور پوسٹ کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، تقریروں میں کہا جاتا ہے، اس طرح کی بیانات آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے معاذ اللہ حکومت کے واسطے تلوار چلائی تھی۔ میں اس کے سلسلے میں کل عرض کر چکا، وقت نہیں تھا، لہذا بات ختم ہو گئی تھی۔ وقت کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آج صرف تھوڑا سا آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا ہے اس طرف کہ حسین جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، حسین کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ حسین کا خاندان کیا ہے؟ حسین کے بزرگوں کی سیرت کیا ہے؟ حسین ابن علی کا وہ سلسلہ کیا ہے جہاں حکومت کو ٹھوکر پر مارتے ہیں؟ سنیے گا، حکومت کو ٹھوکر پر مارتے ہیں۔ حسین کے نانا رسول خدا، اللہ اکبر، حسین کے نانا رسول خدا، اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے ایک تشت میں 2 چیزیں رکھ کے رسول کی خدمت میں بھیجی کہ اللہ بات تحفہ درود و سلام کے کہہ رہا ہے کہ 2 میں سے ایک چیز لے لیجئے، ایک چیز واپس کر دیجئے۔ ایک پوری دنیا کی اکیلی حکومت تھی، ایک ابدیت پروردگار تھی کہ یا آپ حکومت لے لیجئے، ابدیت کو واپس کر دیجئے، یا حکومت کو واپس کر کے ابدیت لے لیجئے۔ ایک چیز اٹھا لیجئے، ایک چیز چھوڑ دیجئے۔ حضور سرور کائنات کی خدمت میں جبرائیل حاضر ہوئے کہ اللہ بات تحفہ درود و سلام کے ایسا ایسا کہہ رہا ہے، تو رسول اللہ نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل تم حکومت واپس لے کے چلے جاؤ، ابدیت چھوڑ کے چلے جاؤ، مجھے حکومت نہیں چاہیے ہے، ابدیت پروردگار چاہیے ہے، ہمیں ابدیت چاہیے۔ اور ابدیت کا لینا، ابدیت کا چن لینا حضور سرور کائنات کا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ نماز میں جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو پہلے ابدیت محمد کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد رسالت محمد کا ذکر ہوتا۔ یہ حسین کے نانا تھے، ان کو حکومت اللہ نے دی تھی، اللہ نے حکومت بھیجی تھی، پوری دنیا میں حکومت تھی بلا شرکت غیرہ، پوری دنیا کی حکومت تھی۔ سلسلہ آگے بڑھا، منزل آگے بڑھی، رسول کے بعد حسین کے بابا علی مرتضیٰ تھے، علی جن کا اقتدار، علی جو ولی تھے جن کا اختیار، دنیا کے دل میں یہ سوچ تھی کہ علی مکہ مدینے میں حکومت کی آرزو کرتے ہیں، مکہ مدینے میں حکومت کی تمنا کرتے ہیں، اما وہ دنیا میں حکومت کرنے کی آرزو کیا کرے گا جو ملک سلیمان کے برابر زکوٰۃ نکالتا ہو، جو ملک سلیمان کے برابر زکوٰۃ دے رہا ہو، وہ مکہ مدینہ کی حکومت کی پرواہ کیا کرے گا؟
چنانچہ عزیزان گرامی آپ تاریخ اٹھائیے، آپ کو مل جائے گا تاریخ میں کہ علی نے حکومت کو ٹھوکر ماری، علی کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے اور جناب فضہ نئی نئی آئی تھیں، فضہ نئی نئی آئی تھیں، یہ کوئی معمولی بیوی نہیں تھیں۔ ہمارے یہاں مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فضہ کنیز، بے شک کنیز تھیں، مگر کنیز کس کی تھیں؟ فاطمہ زہرا کی کنیز تھیں، صدیقہ طاہرہ کی کنیز تھیں، جنت کی ملکہ کی کنیز تھیں، اس کی کنیز تھی جس نے جنت کو خریدا تھا، مول لیا تھا، ورنہ حبش کے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ اور جناب فضہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ فضہ وہ تھیں جو اتنی بڑی عالمہ عورت تھیں کہ جنہوں نے 40 برس تک زبان قرآن میں گفتگو کی ہے۔ کسی نے کچھ کہا تو قرآن کی آیت پڑھ کے، کسی کی بات کا جواب دیا تو قرآن کی آیت سے، کسی نے کچھ کہنا ہے تو قرآن کی آیت پڑھ رہی ہیں۔ یعنی ہم صبح سے شام تک جو گفتگو اپنی زبانوں میں کرتے ہیں، جناب فضہ یہی تمام گفتگو جو ان کو کرنا ہوتی تھی وہ زبان قرآن میں کرتی تھی۔ ایسی بیوی تھی، مگر اسی کے ساتھ ساتھ علم کیمیا کیمسٹری کی بھی بڑی جانکار بیوی تھی۔ جب وہ اس گھر میں آئیں تو انہوں نے دیکھا فاقے ہو رہے ہیں، 3 وقت کے فاقے ہیں، تو انہوں نے سونا بنایا اور سونا بنا کے علی کی خدمت میں پیش کیا کہ یا علی، مولا علی، آپ لے جا کے اس کو بازار میں بیچ دیجئے، فروخت کر دیجئے، اور اس کے ذریعے سے جو پیسہ آئے گا اس سے گھر کے فاقے ٹوٹیں گے اور گھر کے حالات کچھ بہتر ہوں گے، درست ہوں گے۔ فضہ نے سونا بنا کے علی کی خدمت میں پیش کیا۔ فضہ سونا لیے ہوئے علی کے پاس پہنچی، علی نے سونے کو دیکھا، دیکھ کے فضہ سے کہا فضہ اگر اس سونے کو تم اور تپا لیتی تو اور زیادہ چمک دینے لگتا، غور کیجئے گا، اور زیادہ چمکنے لگتا۔ اس کے بعد مولا علی نے فضہ سے اس کے تعلق سے کچھ ٹیکنیکل گفتگو کی، کچھ ٹیکنیکل باتیں کی، تو جناب فضہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یا علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سونا بنانا جانتے ہیں؟ آپ سونا بنانا جانتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے ایسی ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں کہ آپ سونا بنانا جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی نے زمین پر ٹھوکر ماری، زمین شق ہوئی، سونے کی نہر بہتی ہوئی دکھائی دی۔ علی نے فضہ سے کہا فضہ دیکھ یہ کیا ہے؟ فضہ نے دیکھا تو سونے کی نہر بہ رہی تھی۔ وہ سونے کا ٹکڑا علی نے فضہ کے ہاتھ سے لے کر کے اس نہر میں ڈالا، زمین کو حکم دیا زمین جڑ جا، زمین جڑ گئی۔ اب اس کے بعد فضہ سے کہا فضہ ہم اس کا استعمال نہیں کرتے، ٹھوکر ماری تو زمین سونا اگلنے لگی۔ اب آپ سمجھے ہم علی کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ یہ علی ہیں، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ فضیلتیں صرف علی کے واسطے ہیں، نہیں، علی کی نسل میں جتنے بھی معصوم علی ہیں سب کو یہ اختیار حاصل ہے، سب کو یہ اختیار حاصل ہے۔ علی چاہیں تو سونے کی نہر جاری ہو جائے، علی کا بیٹا چوتھے امام زین العابدین چاہیں تو ہاتھوں کا دھوون جواہر بن جائے، ہاتھوں کا دھوون جواہر بن جائے۔ معلوم یہ ہوا یہ جب چاہیں سونا ہو جائے، جب چاہیں جواہر ہو جائے، مگر انہوں نے کبھی اپنے لیے نہ سونے کو استعمال کیا ہے نہ جواہرات کو استعمال کیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔
تیسری منزل پر مسلمان آئے تھے، علی کے دروازے پر آئے، یا علی آئیے، نکلیے، ہم حکومت لے کے آئے۔ ذہن میں رکھیے گا، حسین کا خاندان، میں نے حسین کے نانا کے لیے آپ کو بتایا، یہ حسین کے بابا کے واسطے ہے۔ آئیے، چلیے۔ دروازے پر مجمع آیا، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ خلیفۃ المسلمین ہوں گے، آپ کے اختیار میں خزانہ ہوگا، آپ کے پاس بیت المال ہوگا، یا علی آئیے، مگر ہماری کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو آپ کو ماننا ہوگا، ان شرطوں کو ایکسپٹ کر کے آپ کو چلنا ہوگا، تبھی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت علی نے ان سے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ تو آنے والوں نے کہا کہ یا علی، ہماری جو شرطیں ہیں ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مطابق قرآن عمل کریں گے۔ علی نے فرمایا کہ یہ ہمیں منظور ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مطابق سنت و سیرت رسول عمل کریں گے۔ علی نے فرمایا کہ ہمیں منظور ہے۔ پھر آنے والوں نے کہا کہ یا علی، آپ گزشتہ سیرتوں کے مطابق عمل کریں گے۔ توجہ چاہوں گا، جو پہلے سیرتیں گزر چکی ان کے مطابق آپ کا عمل ہوگا۔ تو علی نے کہا یہ علی ہرگز نہ کرے گا۔ اگر گزشتہ سیرتیں رسول کی سیرت کے مطابق ہیں تو سیرت محمد میں آ گئی ہیں، اگر سیرت رسول کے خلاف ہیں تو رسول کی سیرت کے خلاف علی کبھی عمل کرنے والا نہیں ہے۔ بے شمار بے شمار اللہم صلی اللہ علیہ۔ تو علی کو حکومت کی آرزو نہیں تھی، علی کو حکومت کی پرواہ نہیں تھی۔ دیکھیے آج کیا ہوتا ہے، سب آپ جانتے ہیں، دنیا میں حکومت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، حکومت حاصل ہو جائے، حکومت پر ہمارا اقتدار ہو جائے، حکومت پر ہمارا قبضہ ہو جائے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے مکر کرنا پڑے، چاہے فریب کرنا پڑے، چاہے دھوکہ دینا پڑے، چاہے کسی کو قتل کرنا پڑے، حکومت حاصل کرنے کے لیے آج انسان ہر ہتھ کنڈے اپناتا ہے۔ یہ آج ہی کی بات نہیں ہے، یہ ازل سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے پہلے ہمارے ہی ہندوستان میں ایسا ہو چکا ہے کہ حکومت کے لیے باپ کو قید کیا گیا ہے، بھائیوں کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا۔ اٹھا کے تاریخ دیکھیے، بھائیوں کو قتل کرا دیا گیا، باپ کو قید کر دیا گیا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، مغل تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے۔ حکومت کے لیے کیا نہیں ہوتا۔ ماں شرطیں لے کر کے آیا عالم اسلام، علی نے انکار کر دیا، نہیں چلے جاؤ، واپس دنیا چلی گئی۔ چوتھی منزل پر پھر مجمع علی کے دروازے پر آیا، یا علی آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ علی نے فرمایا کہ تمہیں ہماری شرطیں یاد ہیں؟ آنے والوں نے کہا کہ ہاں ہمیں آپ کی شرطیں یاد ہیں، ہمیں آپ کی شرطیں یاد ہیں کہ آپ
گزشتہ سیرتوں پر عمل نہیں کریں گے، تو جب علی نے اپنی شرطیں منوا لی تو عالم اسلام نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اس شہنشاہ کا نام ہے جس کو حکومت کی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس لیے علی نے حکومت قبول کی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ حکومت والے کون ہیں، علی والے کون ہیں۔ یہ حسین کے بابا تھے، حسین کے بابا تھے، خدا کی قسم۔ یہاں حکومت کو ٹھوکر ماری جاتی ہے، اقتدار کو ٹھوکر ماری جاتی ہے۔ یہاں اس بات کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا کہ ہم خلاف مرضی پروردگار کام کریں گے، خلاف مرضی رسول کام کریں گے، خلاف قرآن کام کریں گے۔ اور اسی میں وہ مشہور و معروف واقعہ بھی ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب علی کے اقتدار میں، علی کے اختیار میں بیت المال تھا تو علی رات ہوتے ہوتے بیت المال کا سارا مال حقداروں تک پہنچا دیتے تھے۔ رات کو بیت المال میں جھاڑو دلوا کے صاف کر کے 2 رکعت نماز شکر ادا کرتے تھے کہ معبود پالنے والے جس کا حق تھا اس تک پہنچ گیا، جس کا حق تھا اس تک پہنچ گیا۔ اور اس کے بعد ایک موقع پر تو ابن عباس کو بتایا، جب خلیفہ وقت ہیں، دیکھیے آدمی کے پاس اگر اقتدار آتا ہے، حکومت آتی ہے تو اس کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، ذرا سی پاور آ جائے تو دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ یہاں علی خلیفہ وقت تھے، اپنے ہاتھ سے بیٹھے ہوئے اپنی جوتیاں نالین مبارک ٹاک رہے تھے کہ ابن عباس کا گزر ہوا۔ ابن عباس نے دیکھا اور ابن عباس نے کہا کہ آقا یہ نالینیں، یہ جوتیاں اب یہ استعمال کے لائق نہیں ہیں، آقا اب یہ پہننے کے لائق نہیں ہیں، آپ اسے ٹاک رہے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ ابن عباس سے علی نے کہا کہ بتاؤ تمہاری نظر میں اس کی کیا قیمت ہے؟ تو ابن عباس نے کہا آقا یہ پہننے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یہ استعمال کے لائق ہی نہیں ہے۔ کہ ایک مرتبہ علی نے سر اٹھایا، ابن عباس کو دیکھا، کہا ابن عباس سنو، تمہاری نظر میں جتنی قیمت ان جوتیوں کی ہے، علی کی نظر میں تمہاری حکومت کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ خدا کی قسم یہ حسین کا خاندان تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین ابن علی جن پر لاکھوں درود اور جن پر کروڑوں سلام۔ اور پھر آپ غور فرمائیے کہ جن کی یاد میں ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں، جن کی یاد میں اس مصروف ترین زمانے میں آدمی وقت نکال کے آتا ہے، اس کے پاس وقت کی کمی ہے مگر نام حسین پر وہ وقت نکالتا ہے۔ اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنے گھر کا آرام، یہ سب حسین ابن علی پر قربان کرتا ہے، اس لیے کہ سال آئندہ پتہ نہیں ہم زندہ رہے یا نہ رہے، کم سے کم اجر رسالت تو ادا ہو جائے، کم سے کم اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے والوں، اہل بیت کے غم میں غم تو منا لیا جائے، نام حسین پر آنسو تو بہہ جائیں، تاکہ روز محشر اگر فاطمہ زہرا نے سوال کر لیا، روز محشر اگر اس بی بی نے سوال کر لیا
تو اس کا کیا جواب ہو؟ ہاں عزیزان گرامی، دن تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، وقت تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ راتیں ہیں جن راتوں میں ہم اصحاب و انصار کا ذکر نہیں، ہم حسین کے دل کے ٹکڑوں کا ماتم کر رہے ہیں۔ آج 5ویں محرم کا دن تمام ہو گیا، 6ٹھی محرم آ گئی، 6ٹھی محرم، اور آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات میں ہم شہزادہ علی اصغر کا ماتم کرتے ہیں۔ 2 منٹ ٹھہر کے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی اصغر عمر 6 مہینے کی تھی، مگر دیکھیں کہ ایک تاریخ ہے۔ حضرت علی اصغر جن کا گہوارہ ہر جگہ رکھا جاتا ہے، ادا خانوں میں حضرت علی اصغر کے گہوارے ہیں، حضرت علی اصغر کا گہوارہ برآمد ہوتا ہے، جلوسوں میں آپ شہزادہ علی اصغر کا گہوارہ اٹھاتے ہیں، ہمارے ادا خانوں میں امام بارگاہوں میں حضرت علی اصغر کا گہوارہ رہتا ہے۔ دیکھیے گہوارے کی بھی ایک تاریخ ہے، گہوارے کی بھی ایک ہسٹری ہے، گہوارے کی بھی ایک تاریخ ہے، اور قرآن ہم کو گہوارے کی تاریخ بتاتا ہے۔ قرآن ہمیں گہوارے کی تاریخ بتا رہا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو مل جائے گا کہ جناب یوسف کے زمانے میں، واقع جناب یوسف آپ کے ذہن میں ہوگا، جناب یوسف کو قید کر دیا گیا تھا، زلیخا نے یوسف کے اوپر غلط اور جھوٹا الزام لگایا تھا، تو جناب یوسف نے فرمایا تھا کہ وہ بچہ جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، وہ بچہ جو جھولے میں لیٹا ہوا ہے، اس بچے سے پوچھ لو، اگر زلیخا کا دامن سامنے سے چاک ہو تو ہم پاک دامن ہیں، اگر پشت سے چاک ہو تو وہ پاک دامن ہے۔ اس کے بعد ہم کو جو دوسری تاریخ گہوارے کی ملتی ہے، تو قرآن پھر آواز دیتا ہے کہ جب بغیر شوہر کے جناب مریم کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اور مریم کے قوم اور قبیلے والوں نے جناب مریم کی عصمت کی طرف انگلیاں اٹھائیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ مریم تم ایسی تو نہیں تھی، تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا، تمہارا خاندان تو ایسا نہیں تھا۔ مریم کو اللہ نے حکم دیا تم خاموش رہو، تم چپ کا روزہ رکھ لو۔ مریم خاموش رہیں، مریم چپ رہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو گہوارے میں تھا، جھولے میں تھا، وہ بولا۔ عیسیٰ بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ گہوارے میں عیسیٰ بولے۔ اس کے بعد پھر گہوارہ ہمارے سامنے آتا ہے، پھر جھولا ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب کعبے میں علی کی ولادت ہوئی تو علی گہوارے میں تھے، جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، چند دن کے تھے کہ اجدر سانپ رینگتا ہوا آیا، جو معیار الولد کہلاتا تھا، وہ رینگتا ہوا آیا، علی کے قریب پہنچا۔ کہتے ہیں کہ وہ سونگتا تھا پیدا ہوئے بچوں کو، جو بچہ صحیح ہوتا تھا وہ جاگتا رہتا تھا، جو غلط ہوتا تھا وہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اجدر قریب آیا، علی نے دونوں ہاتھوں سے اجدر کا کلہ چیر دیا۔ یہ ہمیں پھر گہوارے کی تاریخ ملتی ہے
جہاں پر وہ جو کعبے میں پیدا ہوا وہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے. اس کے بعد پھر ہم کو گہوارہ نظر آتا ہے، پھر جھولا ہمیں نظر آتا ہے. جب حسین کی ولادت ہوئی، رسول کی خدمت میں مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا. جوگ در جوگ لوگوں نے آ کے رسول کو مبارکباد دی. اسی میں وہ مشہور واقعہ کہ فطرس جس سے ترک اولا ہو گیا تھا وہ رسول کے پاس لایا گیا، رسول کی خدمت میں آیا. رسول نے فرمایا اسے لے جاؤ اور لے جا کے حسین کے گہوارے سے مس کر دو، حسین کے جھولے سے مس کر دو. تو عزیزان گرامی، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہب میں، دین میں، اسلام میں ہم کو کہیں مثبت گہوارے کا ذکر ملتا ہے جو زمانہ جناب یوسف کا زمانہ ہے، کہیں اس وقت گہوارے کا ذکر ملتا ہے جو عیسیٰ کا زمانہ ہے، کبھی اس وقت گہوارے کا ذکر ملتا ہے جو علی کا زمانہ ہے، کہیں اس وقت گہوارے کا ذکر ملتا ہے جو حسین کا زمانہ ہے. مگر چاہے علی کا گہوارہ ہو، حسین کا گہوارہ ہو، عیسیٰ کا گہوارہ ہو، کسی گہوارے کی یاد نہیں منائی جاتی ہے، کسی گہوارے کی یاد نہیں منائی جاتی. لیکن ہاں، جس نے اپنی زبان بے زبانی سے لشکر باطل میں تہبالگی پیدا کر دی، سلام ہو اس 6 مہینے بچے والے، 6 مہینے کے بچے، سلام ہو اس علی اصغر پر. جب حسین در خیمہ پر آواز استغاثہ بلند کر رہے تھے، حل من ناصر، ہے کوئی میرا مددگار، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، خیمے میں رونے کا شور برپا ہوا. معلوم یہ ہوا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے. ہاں عزیزوں، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے. حسین خیمے میں آئے، رباب سے کہا رباب بچے کو تیار کر دو، سجا دو، سنوار دو. ماں نے بچے کو سجایا، سنوارا، تیار کیا اور یہ کہتے ہوئے حسین کو دے دیا، والی ذرا خیال رہے پہلی بار میرا بچہ مقتل کو جا رہا ہے. حسین علی اصغر کو ہاتھوں پر لیے ہوئے، ابا کا دامن چہرے پر ڈالے ہوئے. ظالم سمجھے کہ حسین قرآن لے کے بیعت کے واسطے آ گئے، لیکن اب جو ظالموں کے سامنے حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، 6 مہینے کا کملایا ہوا چہرہ تھا. ظالموں سے کہہ رہے تھے اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو خطاوار نہیں ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو لے جاؤ، لے جا کے اسے پانی پلا کے میرے حوالے کر دینا. اتنے میں حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا، بچہ کھولتی ہوئی زمین پر کروٹیں لینے لگا. حسین نے بچے کو گود میں لیا، ہاتھوں پر علی اصغر تھے. اے میرے لال، تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار نہ کرو گے. بچے نے سوکھے اور پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر اپنی سوکھی زبان پھیری. لشکر والے منہ موڑ موڑ کے رونے لگے. اتنے میں ہرمولا کی آواز آئی، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو. ادھر ہرمولا کا 3 بھال کا تیر چلا، علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا. بچے نے مسکرا کے آنکھوں کو بند کر لیا. حسین نے گلے سے تیر نکالا،
چہرے پر لہو ملا، در خیمہ پر آئے، رباب تمہارا لال آ گیا، اے رباب تمہارا بچہ آ گیا۔ ماں در خیمہ پر آئی، علی اصغر کی چہرے کو دیکھا، خون سے ڈوبے ہوئے بچے کو دیکھا، ایک جملہ کہا، میرے لال کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ واہ علی اصغرا، واہ مظلومہ کی سزا۔